قابل صد احترام سامعین کرام، یہ دنیا جس کے اندر ہم جی رہے ہیں یہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ ایک ہی آدمی ایک محفل کی جان بنا ہوتا ہے، وہ محفل کا روح رواں ہوتا ہے، محفل کے اندر جو رونق، تازگی، جو جوش اور ولولہ ہوتا ہے وہ اسی کا رہین منت ہوتا ہے۔ لیکن کچھ ہی وقت گزرتا ہے کہ سارے اہل محفل اسی کا سوگ منا رہے ہوتے ہیں، اسی کی رحلت پہ آنسو بہا رہے ہوتے ہیں۔ کچھ وقت پہلے ماحول کچھ ہوتا ہے اور کچھ دیر بعد ماحول کچھ ہوتا ہے، اور اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو واقعتاً اگر ہم دماغ اور دل کی آنکھوں سے دیکھیں تو دنیا میں جا بجا ہمارے لیے عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، لیکن افسوس کہ ہم لہو و لعب کے اندر، تماشوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، نصیحت اور عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ ابھی صبح دفتر کے لیے گھر سے آ رہا تھا تو رستے میں یہ دلسوز خبر ملی کہ جامعہ سلفیہ فیصل آباد جو جماعت کا بڑا معروف ادارہ ہے، وہاں کے ایک مایاناد استاد فضیلت الشیخ القاری نوید الحسن لکھوی رحمہ اللہ، جو صبح فجر کے بعد تو حافظہ اللہ تھے لیکن چند گھنٹوں بعد رحمہ اللہ ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہمارے شیخ عثمان مریف صاحب حافظہ اللہ وہ ان کے استاد گرامی بھی ہیں، اچانک اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، داعی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ یہ جو اچانک اموات آتی ہیں یہ ہمارے لیے بہت سی نصیحتیں اور عبرتیں لے کر کے آتی ہیں۔ حضرت قاری صاحب کا دنیا سے اچانک چلا جانا ہمارے لیے سوچنے کا بہت بڑا موقع ہے۔ ہمیں موت کی یاد دہانی ہے کہ ہم نے بھی ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے، سدا کسی نے نہیں رہنا ہے۔ ایک عربی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، کل ابن انثی وان طالت سلامتہ یوما علی آلۃ حدباء محمول، کہ ماں کا لال جتنی دیر مرضی صحیح سالم رہ رہے، زندگی گزار لے، آخر ایک دن اس نے موت کی چارپائی پہ سوار ہونا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ گئے کل ہماری باری ہے۔ تو اس طرح یہ آنا جانا لگا رہتا ہے، لیکن دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ ہم کس حال میں جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہماری موت کا وقت مقرر کیا ہے وہاں موت کے لیے ہماری جگہ بھی مقرر کر دی ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کہاں پہ فوت ہونا ہے۔ بعض اوقات ہم بن سنور کے، تیاری کر کے، اہتمام کے ساتھ کسی ہنسی خوشی کے پروگرام میں جا رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم اپنی موت کے لیے سفر کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی موتگاہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل جس طرح حضرت قاری صاحب تلاوت کلام پاک کے لیے اسلام آباد تشریف لے گئے اور آج رات انہوں نے کراچی میں تلاوت کرنا تھی، تو صبح وہ کراچی کے سفر کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ کی طرف آ رہے تھے، ایئرپورٹ سے کچھ پیچھے تھے کہ موت کا فرشتہ ان تک پہنچ گیا اور انہیں اللہ کے پاس لے گیا۔ اللہ نے ان کی موت اس جگہ پہ لکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب جس جگہ انسان کی موت ہوتی ہے، جس شہر میں، جس گاؤں میں، جس بستی میں، جس علاقے میں، اللہ آدمی کے لیے وہاں اس کی کوئی ضرورت پیدا کر دیتا ہے۔ وہ اپنی ضرورت کے حصول کے لیے جاتا ہے لیکن حقیقت میں اپنی موت کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ تو قاری صاحب مرحوم رحمہ اللہ تلاوت کے لیے، لوگوں کو قرآن سنانے کے لیے گئے، اسلام آباد گئے، لیکن حقیقت میں اللہ نے اس جگہ پہ ان کی موت مقرر کی تھی، وہ جگہ مقرر تھی۔ جب وہ اپنی مقررہ جگہ پہ پہنچے تو داعی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ تو اس لیے ہمارا بھی ایک وقت مقرر ہے، ہمارے لیے بھی موت کی ایک جگہ مقرر ہے، دونوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس لیے ہر وقت ہمیں اس کا استحضار ہونا چاہیے۔ روایتی طور پہ تو ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں کدوں موت آ جانی ہے، پتہ نہیں کتھے موت آ جانی ہے، لیکن اللہ جانتا ہے یہ جملے، یہ باتیں حقیقت سے ہٹ کے روایت بن کے رہ گئی ہیں، روایتی انداز میں رہ گئی ہیں۔ تو ہمیں حقیقی طور پر اس کا ادراک کرنا ہے اور ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا ہے، پتہ نہیں کب یا کس وقت موت آ جائے گی۔ اور دو باتیں خاص طور پہ ہمارے لیے قابل غور ہیں۔
ایک تو یہ کہ جب انسان نے چلے جانا ہے، فوت ہو جانا ہے، وہ اپنے ساتھ کیا لے کے جا رہا ہے؟ یہ آپ کا سارا کر و فر، آپ کی شان و شوکت، یہ عزتیں، یہ رفتیں، یہ وکالت، یہ خطابت، یہ ریاضت، یہ دنیا کے ٹھاٹ باٹ، یہ سب ادھر ہی رہ جانے ہیں. جانا ہے آپ کے ساتھ آپ کا نیک عمل جانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت ثلاثہ، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اہلہ و مالہ و عملہ. اس کے گھر والے وہیں رہ جاتے ہیں، بیویاں بیٹیاں ساتھ نہیں جاتی، بیٹے قبر تک جاتے ہیں، شوہر قبر تک جاتا ہے، باپ قبر تک جاتا ہے. اور سب سے پہلے بے وفائی اس کا مال کرتا ہے. جیسی آنکھیں بند ہوتی ہیں مال سے اس کا تعلق ختم ہو گیا. یہ دونوں بے وفا ہیں. آپ کے ساتھ وفا کرنے والا کون ہے؟ عملہ، آپ کا عمل ہے، یہ آپ کے ساتھ قبر میں جائے گا. تو ہم دیکھیں کہ ہم کس عمل میں ہیں. اگر اچانک موت آ جائے، اللہ کا فیصلہ ہمارے بارے میں اچانک آ جائے، تو کیا ہم اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے قابل ہیں؟ اچانک موت مومن کے لیے اتنی بری نہیں ہے. ایک ضعیف روایت میں یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک موت سے پناہ پکڑی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر بندہ واقعتاً مومن ہے تو پھر اس کے لیے یہ موت بری بھی نہیں ہے. اگرچہ اتنی اچھی نہیں ہے کہ انسان کو موقع نہیں ملتا ہے، کوئی وصیت نہیں کر سکتا، گناہوں سے توبہ نہیں کر سکتا، اپنے قرض کا اہتمام نہیں کر سکتا، دیگر بہت سے کام ہیں جو اس کے ذمے ہوتے ہیں وہ ان کے بارے میں مطلع نہیں کر سکتا. یہ چیزیں باقی رہ جاتی ہیں. اللہ اکبر. لیکن صحیح معنوں میں مومن ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے یہ موت رحمت ہے، اور جو فاسق اور بدکار ہے اس کے لیے اللہ کی پکڑ ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں ہر وقت اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کس حال میں ہیں. اگر اسی وقت اللہ کا فیصلہ ہمارے اوپر پورا ہو جائے تو یہ موت ہمارے لیے کیسی ہوگی؟ رحمت کی ہوگی یا غضب کی ہوگی؟ ٹھیک ہے. یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم پیچھے چھوڑ کے کیا جا رہے ہیں. ہمارے چلے جانے کے بعد، ہم میں سے ہر ایک نے چلے جانا ہے، ہمارے چلے جانے کے بعد لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے، ہماری کون سی باتیں ڈسکس کریں گے، ہمارا کس انداز سے تذکرہ کریں گے. لوگوں کی گواہی اللہ کے ہاں انسان کی کامیابی کا ایک معیار ہے. تو مجھے جہاں قاری صاحب کے جانے کا غم اور افسوس بھی ہے، وہاں ایک بات کی خوشی بھی ہے کہ وہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو سوشل میڈیا پہ ان کے ہزاروں شاگرد ہیں، ان سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں. وہ ان کی یاد کیسے تازہ کر رہے ہیں، چونکہ اللہ نے ان کو ایک طرح کا لہن داودی دیا تھا. بڑی خوبصورت آواز تھی، محفلوں کی جان تھے وہ، اور اب لوگ ان کی کیا چیزیں شیئر کر رہے ہیں، ان کی پیاری پیاری تلاوتیں شیئر ہو رہی ہیں. وہ قرآن مجید جس ترنم سے، جس سوچ سے پڑھتے تھے لوگ، وہ ان کی ویڈیوز، وہ آڈیوز آگے شیئر کر رہے ہیں. یہ ان کا صدقہ جاری ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں انسان کو موت کے بعد بھی ان کا فائدہ پہنچتا ہے، اور ان کے اندر ایک علم ينتفع به، وہ علم ہے جس سے فائدہ اٹھایا جائے. اور سب سے نافع علم تو قرآن کا علم ہے. اور جب میں یہ چیزیں دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یقیناً ان کے لیے رشک کے جذبات تھے کہ آج ان کے لیے ان کے چلے جانے کے بعد ان کا پڑھا ہوا پڑھایا ہوا قرآن لوگ ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں. ٹھیک. تو کیا خوبصورت موت ہے اور کیا خوبصورت ورثہ ہے وہ قرآن کی صورت میں جو وہ چھوڑ کے گئے ہیں، اور لوگ ایک دوسرے کو ان کے مرنے کے بعد بھی اس سے آگاہ کر رہے ہیں. کیا ہم بھی کل جائیں تو ہماری بھی اس طرح کی باتیں، اس طرح کی یادیں، اس طرح کا کام لوگوں کے اندر پھیلایا جائے گا؟ تو یہ ہمارے لیے قابل غور ہے. کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے لیے ساری زندگی کھپا دی، گزار دی، غلط کاموں میں، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں، فضول اور واہیات کاموں کے اندر گانے گاتے، ڈرامے بناتے ہوئے گزار دی. وہ دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے ڈرامے شیئر ہوتے ہیں، ان کے گانے لوگوں کو پہنچائے جاتے ہیں، ان کے ہنسانے والے ڈائیلاگ لوگوں کو بتائے جاتے ہیں. ایک طرف یہ لوگ ہیں اور ایک طرف یہ قرآن کا قاری ہے، ٹھیک ہے، کہ جن کا قرآن، جن کی تلاوتیں، قرآن کی تعلیم لوگوں کو آگے پہنچائی جائی ہے، سکھلائی جا رہی ہے. اللہ اکبر. اور یہ کیا کم شان، دنیا کے اندر چلے جانے کے بعد بھی ان کی یہ شان ہے، اور آخرت میں تو ان کے مقام کا کیا نہیں کوئی نہیں. وہ جس ترنم سے قرآن پڑھتے تھے، میرے رب نے ان کا اعزاز ہی انوکھا رکھا ہے. وہ جنت میں جائیں گے، اللہ کہیں گے تیرے مقام کا
کوئی تعین نہیں ہے، اس کا تعین تو نے خود کرنا ہے۔ اقرا ورقا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تیرا مقام وہاں ہے جہاں سورۃ الناس کی سین ختم ہوگی، من الجنۃ والناس، جہاں ناس کی سین کا اختتام ہوگا وہاں تیرا مقام ہوگا۔ تو حضرات یہ ہمارے لیے نصیحت اور عبرت ہے کہ آئیں قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، سیکھنے والے بن جائے۔ پتہ نہیں یہ مہلت کب ختم ہو جائے گی اور کہاں ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ جو اچانک اموات ہے ہمارے چاہنے والوں کی، عزیز و اقارب کی، دوست احباب کی، علماء کی، اساتذہ کی، وہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے۔ ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے، اکثر ذکر حازم اللذات الموت، لذتیں توڑ دینے والی موت، اس کو یاد رکھا کرو، کثرت سے یاد کیا کرو، ٹھیک ہے؟ روایتی انداز میں نہیں، دل سے اس کو یاد کرو۔ جب ہم دل سے موت کو یاد کریں گے تو یقیناً ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانے میں، اپنے آپ کو تبدیل کرنے میں، اپنے آپ کو اچھائی کی طرف لانے میں مدد ملے گی۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حضرت قاری صاحب کے درجات بلند فرمائے، اللہ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اللہ انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اللہ ان کے ساتھ ویسا سلوک کرے جیسے اس کی رحمت کا تقاضا ہے، اس کی رحمتیں بے پناہ ہیں۔ اللہ اہل قرآن کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ کر دے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔